بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم. صدق الله. دوستو اور عزیزوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ جو ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ بقیت اللہ کا لقب تفسیر معصومین میں امام عصر علیہ السلام کے لیے ہے۔ امام علیہ السلام کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں امام عصر علیہ السلام پر گفتگو کی جائے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اہم ترین بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو عبادات ہیں اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تشییع جنازہ ہے، بیمار کی عیادت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ تو ان عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے جس میں حقوق اللہ ہے، اور دوسری عبادت وہ ہے کہ جس میں حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حقوق کی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اور جو حقوق العباد والی اللہ کی عبادت ہے، اس میں صلہ رحمی ہے، بیمار کی عیادت ہے، کوئی مر جائے تو تشییع جنازہ ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب ان تمام عبادتوں کا مرکز، سینٹر مسجد ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی وہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ مدینے میں اب داخل ہو گئی، یہ پہلے مدینے سے باہر تھا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے؟ مسجد قباء۔ یہ پہلی مسجد ہے جس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد ہے مسجد نبوی۔ یہ 2 مسجدیں ہیں جو ابتدائی میں اسلام میں قائم ہوئی۔ مسجد قباء بنائی تو منافقین نے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی، سورہ مبارک توبہ میں اسے مسجد ضرار کہا گیا ہے۔ یہ جو مسجد ضرار تھی نہیں بلکہ تھی، یہ مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی علی علیہ السلام نے، مسجد ضرار کی بنیاد رکھی تھی علی کے مخالفین نے، جو ظاہری طور پر مخالف تو نہیں تھے لیکن اندر سے وہ علی علیہ السلام سے حسد اور بغض رکھتے تھے،
اور یہ مسجد قباء جو ہے یہ کچی سی تھی، انہوں نے مسجد زرار بڑی اچھی سی بنائی تھی اس کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ مسجد بن گئی اس وقت تک اپنا حکم نہیں بھیجا۔ جب وہ لوگ پیغمبر کے پاس اس لیے آئے کہ آپ صرف اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہماری مسجد میں بھی آ کے نماز پڑھا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، کہا کہ اے میرے رسول مجھے تم اس مسجد میں کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہو الذی اسست علی التقوی، جو تقوی کے اوپر بنائی گئی ہے، اور جو اس مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد بنائی گئی ہے جس میں علی کی دشمنی رکھنے والے اور علی کی منافقت رکھنے والے، علی سے دل میں بغض رکھنے والے، علی سے دل کے اندر حسد کرنے والے لوگوں نے بنائی ہے، تو اس مسجد کو جاؤ اور گرا دو اپنے ہاتھوں سے، اور جو اس کا مٹیریل زمین پر آئے اس کو آگ لگا دو، جلا دو۔ پروردگار عالم کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ بنائی تو انہوں نے مسجد تھی، گھر کا نام رکھا تھا بیت اللہ، اللہ کا گھر بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسجد گروا دی اور جلوا دی، یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسجد جو علی کے مقابلے میں بنائی جائے مجھے وہ مسجد بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی اول ہجرت میں ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں جس کا تعلق علی سے ہو، جو علی کی عداوت میں منایا جائے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو اگر علی کے مقابلے میں آنے والی مسجد کو اللہ قبول نہیں کرتا تو کسی مولوی کو کیسے قبول کر لے گا؟ کسی مسلمان کو کیسے قبول کر لے گا؟ کوئی مسلمان بھی نمازیں اور روزے اور حج و زکوٰۃ ادا کر کے بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہو۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ مسجد بنی تھی، گروا دی اللہ نے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم چلے گئے مدینے میں، شہر میں۔ جب شہر میں چلے گئے تو وہاں ایک نئی مسجد بنی، اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا، اور اس کی تاریخ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ ایک بیوہ کی زمین تھی جس پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس نے اللہ کے رسول کو اجازت دی کہ آپ اس پر مسجد بنائیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ مسلمان بھی ہو چکی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اس کی قیمت وصول نہیں کرو گی اس وقت تک ہم اس کے اندر مسجد نہیں بنائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کل کو اس بوڑھی عورت کی اولاد اللہ کے گھر کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میری ماں کی ملکیت ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تو قیمت دے کے مسجد بنائی تاکہ دنیا یہ بات سمجھ لے کہ مسجد کسی سے پلاٹ چھین کر یا غصب کر کے یا قبضہ کر کے مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ مسجد بنے گی تو پلاٹ اپنا ہونا چاہیے، جائز پلاٹ ہونا چاہیے۔ اس جائز پلاٹ پر اگر کچی مسجد بھی بنے گی تو عبادت کے لائق ہے، اور اگر غصبی پلاٹ پر عالی شان مسجد بھی بنے گی تو گرا دینے اور جلا دینے کے قابل ہے، اس مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ آپ اس کا نام مسجد رکھیں لیکن وہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد وہ ہے جس کا تعلق حلال سے ہے۔ اور میں اس سلسلے میں پہلے بھی بہت سی باتیں عرض کر چکا ہوں، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی بخیر رہی تو میں دوسری طرف دوسرا پہلو بیان کروں گا۔ تو یہ مسجد
اس میں حلال کا پیسہ لگنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو آئے شراب بیچتا ہو پیسے لگا دیں. اس کی بھی مثال تاریخ میں موجود ہے کہ جب مکہ معظمہ میں بارش ہوئی اور خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی تو مکے کے قریش نے، اہل مکہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بنیادوں کو کھودا اور پیسے جمع کیے. جب وہ تعمیر کرنے کے لیے گئے وہاں پر معمار اور مزدوروں کو لے کر، تو دیکھا بنیادوں کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا اور بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا. انہوں نے چاہا کہ اس سانپ کو بھگا دیں، پتھر مارے، نیزے مارے، تلواریں ماری، ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ بلا اپنی جگہ سے نہیں ہٹی. تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے. یہ سارے مکے کے رہنے والے اہلیان مکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، اے سردار قریش، ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اژدہا ہمیں کعبے کے نزدیک نہیں جانے دیتا، لہذا کوئی رستہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے، یہ توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، ہمیں کوئی رستہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے یہ بلا ہٹائی جا سکے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بغیر کسی وقفے کے جواب ارشاد فرمایا کہ تم نے جو مال جمع کیا ہے کعبے کی تعمیر کے لیے، اس میں حلال اور حرام دونوں مکس ہیں. حرام کا الگ کرو، حلال کا الگ کرو، یہ بلا خود بخود چلی جائے گی. اللہ نے اس بلا کو بٹھایا ہی اس لیے ہے کہ یہاں سے حرام نکل جائے تاکہ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں حرام کا پیسہ نہ لگے. انہوں نے جا کے وہ کیا، جو شرابی نے پیسے دیے تھے اس کے واپس کیے، جو سود خور نے دیے تھے اس کے واپس کیے، جو اور کسی دھاڑیل نے، چور نے، ڈاکو نے جو پیسے دیے تھے وہ واپس کیے. جو حلال کمانے والے لوگ تھے انہوں نے وہ حلال کا پیسہ اپنے پاس رکھا. اگلے دن صبح کو جب وہ گئے تو دیکھا ایک پرندہ آیا اور اس نے اس بلا کو، اس اژدہے کو اپنے پنجوں میں پھنسایا اور اٹھا کے لے گئے آسمان کی طرف اور غائب ہو گئے. یہ درس لیا گیا. ہم لوگ کہتے ہیں جناب مینارے کیوں نہیں بنائے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیوں نہیں کیا. بھائی اتنا پیسہ حلال کا ملے گا تو کریں گے، نہیں ملے گا نہیں کریں گے. تو عزیزان گرامی، مسجد کی تعمیر رزق حلال سے ہونی چاہیے. اب یہ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو دیکھا جائے، امت کو دیکھا جائے، تو یہاں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تمام گزشتہ امتوں یعنی پیغمبر سے پہلے کی جتنی امتیں ہیں ان کے لیے عبادت گاہ کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جاتی تھی جس کے علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. یہ فضیلت اور یہ عظمت فقط اولاد امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھی ہے. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. یہ رکھی کہ کل ارض مسجد للہ، تمہاری امت کے ہر فرد کے لیے پوری زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا. گھر میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سڑک پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بس حرام کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، نجس نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کے پاس دفتر میں ٹائم نہیں ہے، وہیں مصلی بچھائیں، وہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، ہو گئی نماز. ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ اور مسجد میں آ کے پڑھیں. تو پھر جب ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا تو پھر یہ مسجدیں کیوں بنوائی گئی آپ سے؟
اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا ایک بنوانے کا ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ فوت ہو گیا، مر گیا ہے۔ لوگوں نے مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ قرار دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ نماز تو ہوگی ہی، لیکن مسجد بنانے کا اصل مقصد صرف نماز پڑھوانا نہیں ہے۔ مسجد میں 3 قسم کی مسجدیں بنوائی جاتی ہیں۔ ایک محلے کی مسجد، ایک جامعہ مسجد، اور ایک عیدگاہ۔ پنجگانہ نماز محلے کی مسجد میں پڑھیے، جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھیے، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھیے۔ اچھا، اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے عید کی نماز مسجد میں اپنے محلے کی پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن زیادہ اجر و ثواب کہاں کا ہے؟ عیدگاہ کا۔ جمعے کی نماز فاصلے کے بغیر نہیں ہوتی، 5.5 کلومیٹر فاصلے کے اندر دوسری مسجد نہیں بن سکتی ہے، اور آپ جمعے کی نماز کہیں اور نہیں پڑھ سکتے اگر جمعے کے شرائط پورے ہو رہے ہیں۔ جمعے کے شرائط میں پہلی شرط ہے امام عادل کا ہونا۔ امام عادل سے مراد ایسا پیش نماز جو جھوٹ نہ بولتا ہو، گناہ کبیرہ و صغیرہ نہ کرتا ہو، عربی فارسی تو نہیں بلکہ عربی مہارا شرط ہے کہ اتنی عربی جانتا ہو کہ خطبہ عربی میں انشاء کر سکتا ہو۔ 5.5 کلومیٹر میں دوسری نماز جمعہ قائم نہ ہو، جمعے کے دن اتنی برسات نہ ہو کہ آپ کا جانا مسجد میں مشکل ہو جائے، کم سے کم 5 افراد کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم افراد پر جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے 2 خطبے ہوں۔ ایک خطبے میں فضائل و مسائل بیان ہوں، دوسرے خطبے میں احکامات کے بعد حالات پر گفتگو ہو۔ یہ نماز جمعہ کے شرائط میں امام جمعہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، معذور پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد نماز جمعہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز پڑھانے والے کی پوری شرائط موجود ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو۔ عادل کی پہلی تعریف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ۔ اب وہ آدمی جو سارا دن مسلمانوں کو درمیان فتنہ پھیلاتا رہے وہ بھی امام جمعہ بن جائے تو بسم اللہ، قوم کی حالت بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے والوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ان مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں، ورنہ پھر یہی ہوگا بابا مجھے نماز پڑھا، بس نماز پڑھی موٹی پڑھنے کے یہ نظریہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے، یہ نظریہ ان کے یہاں کا ہے جنہوں نے آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ وہ بغیر کسی تحقیق کے داڑھی ہو جائے شرط آپ مرد ہو جائے یا مائی ہو جائے لکھا تو نہیں چھوڑا ہو جائے، ان کا شرط نہیں ہے یہ۔ ہاں
خسرے کے پیچھے، مخنث کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. عورت تو میں نے اس لیے کہا کہ مروان کے زمانے میں جب وہ شراب کے نشے میں دودھ ہوتا تھا تو وہ اپنی خوبصورت کنیز کو، بانی کو سر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی بندھوا کر اور بھیج دیتا تھا جا کے نماز پڑھا کے آئے گا. مسلمان اس عورت کے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے نماز. یہ دنیا کے اندر ہے کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن معلوم نہیں ہے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، بدھ کے دن جمعہ پڑھ دیا. یہ تاریخی حقیقت ہے. لہذا نماز جمعہ کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. آپ اپنی مرضی کا پیش نماز نہیں رکھ سکتے، اللہ کی مرضی کا پیش نماز رکھیں. دیکھنا پڑے گا. اب یہ کہ معصوم ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ 14 ہے، 15واں نہیں ملے گا آپ کو. کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت غلطی، خطا، کمی، کمزوری مل سکتی ہے آپ کو اس کے اندر، لیکن ایسا نہ ہو کہ سرعام گناہ کبیرہ و صغیرہ انجام دیتا ہو. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے میرے اس بیان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ مسجدیں بنوائی کیوں گئی ہیں، کیا مسئلہ ہے، ان مسجدوں کو بنوانے کا مقصد کیا ہے. اس میں ایک لفظ آج کہہ دیتا ہوں، پھر باقی انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی کہ مسجد جس علاقے میں بنائی جاتی ہے اس کے اطراف میں رہنے والے صاحبان ایمان و مسلمانوں کی مسائل کا مرکز ہوتی ہے. اس مسجد سے لوگوں کے فیصلے ہونے چاہیے، وڈیروں کی اوتاد میں نہیں. یہاں یہ فیصلے جو شیعہ اثنا عشری کمیونٹی کے ہیں یہ یہاں ہونے چاہیے مسجد میں. بیمار ہو اس مسجد کے اندر پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں مومن بیمار ہے. یہ بندگانہ نماز جو علاقے کی مسجد میں پڑھوانے کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دن جو مومن نہیں آیا ہے معلوم تو کرے کیوں نہیں آیا. سفر پہ گیا ہے، بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے. اس کے نہ آنے پر آپ کو تفتیش کرنا ہے. ایسا نہیں کہ نہ آئے تو ٹھہرو والا، نہ آئے تو چھاٹ کر بلا ٹھیک ہو کھائے. اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں تو ایسا ٹھیک ہو کھائے وہاں کی جواب دہی ہمیں کرنا پڑے گی. اگر اس مسجد کے اطراف میں کوئی مومن خودکشی کر کے مر جائے سب گناہ گار ہوں گے. خودکشی اگر اس لیے کی ہے اس نے کہ وہ ضرورت مند تھا اور اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنا. اس لیے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، آج میں بس ایک بات کہہ کے اور تمام کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں نماز کا حکم آیا وہی زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. کس چیز کا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اور میں کئی بار اس کی وضاحتیں کر چکا ہوں کہ یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو سونا چاندی اور گائے بھینس اور مال مویشی پر دی جاتی ہے. یہ وہ صدقہ ہے جو ہر نماز کے بعد دیا جائے. یہ ٹین کا ڈبہ جو گھمایا جاتا ہے، ہم تو جمعے کے دن گھماتے ہیں اس لیے کہ یہاں ابھی آبادی نہیں ہے، ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد یہ ڈبہ گھماتے ہیں. اس ڈبے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اتنا بیدار اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے نماز کا صدقہ دینا ہے. اب وہ 5 روپے ہو یا 10 روپے ہو، 100 روپے ہو یا 500 روپے ہو،
اس سے غرض نہیں ہے، غرض یہ کہ آپ اپنی عبادت کا صدقہ نکالیں۔ اگر ہر مسجد میں نماز با جماعت پڑھی جائے پابندی کے ساتھ اور لوگ اس کی پابندی کریں اور ہر آدمی اپنی نماز کے بعد وہ 5 روپے 10 روپے صدقے کے اس پیٹی کے اندر ڈالیں، تو یقین جانیے میں نہیں سمجھتا کہ اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا کوئی مومن بھوکا سو جائے یا بغیر دوا کے رہ جائے یا کسی کا بچہ بغیر فیس کی اسکول کی فیس کے رہ جائے۔ یہ ایک ویلفیئر ہے، مسجد مرکز ہے مسلمانوں مومنوں کے مسائل کے حل کا۔ میں نے پہلے بھی مختصراً عرض کیے تھے کبھی کبھی، لیکن اب میں نے اس لیے کی کہ اب کراچی میں 1-2 کیسز سامنے آئے ہیں کہ لوگوں نے مسائل کی وجہ سے جوانوں نے خودکشی کر لی ہے، اور بھی دیگر جگہوں کے اوپر بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو کیا ہم صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور کافی ہے، یا ہم اپنے لیے بیدار کریں؟ میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا اور اب میں دوبارہ سے اس کو انشاءاللہ فوری طور کے اوپر چاہتا ہوں کہ اس کو ایکٹیو کیا جائے، کہ ایک تنظیم، ایک فاؤنڈیشن بنایا جائے اور اس فاؤنڈیشن کا سب کو ممبر بنایا جائے۔ اس کے شرائط وغیرہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ وہ فارم میں جلدی پرنٹ کرا کر آپ کے حضرات کے حوالے کروں گا۔ 100 روپیہ مہینے کا ممبرشپ کریں، مکلی والے بھی ٹھٹے والے بھی۔ یہ فاؤنڈیشن کیا کرے گا؟ یہ تمام وہ رفائی کام جو اہل ایمان کی ضرورت کے ہیں وہ کرے گا۔ اس کا باقاعدہ اس کا تنظیم ہوگی، باقاعدہ اس کا جو ہے وہ آڈٹ ہوگا۔ یہ ایک جیسے انشورنس کمپنی ہوتی ہے اس ٹائپ کی تنظیم ہم نے کراچی میں بھی بنائی تھی، لیکن چونکہ شیطان کام کرنے نہیں دیتا، جب بھی آپ اچھا کام کرنے جائیں گے شیطان رکاوٹ بنے گا۔ تو وہاں پر بھی ہماری ایک مذہبی تنظیم آڑے آئی، ہم نے نام اناؤنس کیا، انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اپنے نام سے وہ ادارہ رجسٹر کرا لیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چھوڑا گھونپا جائے گا ہماری کمر میں۔ اسی طریقے سے یہاں میں ابھی نام اناؤنس نہیں کروں گا، نام آخر میں اناؤنس ہوگا، لیکن میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے حالات میں لکھا گیا ہے کہ ایسی غربت آئے گی کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے بیٹیاں بیچیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو غلط موقع پر ہوں گی، جو نقصان دہ ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ حکمران ظالم و جابر ہوں گے، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا وہ جملہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتا ہوں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کریں اور مسجد کے وجود سے حقیقی فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اللہ 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 اللہ